میں مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک بوڑھے آئے, کہا کہ اس دور میں دور بدل گیا. پہلے بہو کو لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے, زندگی بھر نہیں دیکھ پاتے تھے اسی مرگیاں میں. آج بہو کو پورا بازار دیکھتا ہے. وہ جو آن لائن سامان بیچنے والا آتا ہے تو اس کی خریدار عورت ہی ہوا کرتی. ساری عورت گھیر لیتی ہے, ہاتھ دکھاتی ہے, چوڑی لیتی ہے اور سائز دکھا کر کے کپڑا لے رہی ہے. دور بدل گیا. اسی مرگیاں میں بہو کو لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے, جنازے میں لپٹ جاتی تھی, کفن میں لپٹ جاتی تھی, قبر میں پہنچ جاتی تھی. آج آن لائن سامان بیچنے والا مرد بتا دے گا کہ فلاں کی بہو کا رنگ کیسا ہے, شکل کیسی ہے, فلاں کی بہو جوان ہے کہ بوڑھی ہے, وہ بتا دے گا. باہر کا آدمی بتا دیتا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور دوسری بات, ہم لوگ اتنے سیانے ہیں کہ ہم لوگ جب مکئی کی کھیتی کرتے ہیں تو بہو کو لے کر کے نکلتے ہیں مکئی کاٹنے کے لیے, تیار کرنے کے لیے. کیوں؟ پیسہ بچے گا. تو پیسہ ہی بچے گا, تماشا ضرور ہوگا. پیسہ تو بچ جائے گا آپ کا. آپ نے گھر کی عورت کو گھر میں نہیں رکھا, چین سے بیٹھنے نہیں دیا مکئی کے چکر میں کہ ادھر پیسہ چلا جائے گا, ناجائز چلا جائے گا. بہو کو لے کر کے بھی چلے گئے, بیٹی کو بھی لے کر کے چلے گئے, بیوی کو بھی گھر لے کر کے چلے گئے. وہ کام آپ کا تھا. اللہ کے رسول نے علی سے کہا, علی تم باہر کا کام کرو گے, فاطمہ باہر کا کام نہیں کرے گی. فاطمہ گھر کے اندر کا کام کرے گی, اندر کی عورت ہے, اندر کا کام کرے گی, باہر کا کام تم کرو گے. ہم کیسے مرد ہیں, نبی کی سنت کے خلاف نبی کی سنت کا جنازہ کیسے اٹھاتے ہیں. مکئی کے ٹائم میں پیسہ کمانا ہے تو آبرو کو نہیں دیکھا, اٹھا کر کے کھیت میں لے کر کے آئے. تو آج آبرو کا تماشا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ 3 لائن کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یا آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کے گھر کا بچہ ہوں, میں آپ کو شرمندہ کر کے میری آبرو کا خود ہی تماشا ہو جائے. میں گھر کی بیماری کو گھر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا, عمر یہ بتاؤ عورت کا جوہر کیا ہے, عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حضرت عمر کا سر چکرا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے, میری بیوی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے, اجازت دے دو معلوم کر کے آتا ہوں. حضرت عمر گئے, بیوی سے پوچھ کر کے آئے, اللہ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے اس سوال کا جواب دیا ہے. کہ کیا جواب ہے؟ کہ عورت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز آبرو ہے. جب آبرو ہے عورت باقی ہے, آبرو چلی جاتی ہے عورت ختم ہو جاتی. اللہ کے رسول کی مجلس تھی, سوال ہوا, علی بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ علی کے پاس جواب نہیں تھا. کہ یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے میں فاطمہ سے معلوم کر کے آتا ہوں, آپ کی بیٹی ہے, میری بیوی ہے, اس مسئلے میں وہ مجھ سے زیادہ جانکاری رکھتی ہے. گئے معلوم کر کے آئے, فاطمہ نے ایک جملے میں جواب دیا, عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے, اور غیر مرد کے لیے سب سے بہتر یہ ہے غیر عورت کو نہ دیکھے. اس سے بہتر کوئی عورت نہیں, اس سے بہتر کوئی مرد نہیں. سبحان اللہ. یہ جو گجرات ہے اس میں کپڑے کی میل ہوتی ہے, اس میں لاکھوں کروڑوں میٹر کپڑا ایک ٹائم میں نکلتا ہے, اس میل سے تیار ہوتا ہے. اسکول میں چھٹی ہو گئی, لڑکیوں کو شوق ہوا کہ چلو کپڑے کی میل دیکھ کر کے آتے ہیں. جب میل دیکھنے کے لیے اسکول کی جوان لڑکی آئی تو مینیجر نے کہا کہ دیکھو مشین دیکھنے سے پہلے اعلان سن لو, مینیجر کا اعلان سن لو, جو برقعے والی لڑکی ہے وہ مشین سے اپنا کپڑا بچائے, اور جو بے پردہ لڑکی ہے وہ مزدور سے اپنا جسم بچائے. لڑکیوں نے میل دیکھ لیا, واپس آئی تو اس پر تبصرہ ہونے لگا کہ مینیجر نے جو کہا اس کا کیا معنی مطلب ہوا. تو ایک لڑکی چالاک تھی, اس نے کہا جو کپڑے کی میل ہوتی ہے وہ کپڑے کو پکڑتی ہے, اس لیے برقع والی عورت سے کہا کہ کپڑا بچا کر کے چلنا, کپڑے کی میل کپڑا پکڑتی ہے. اور جس بے پردہ عورت سے کہا مینیجر نے مزدور سے بچ کر کے نکلنا, اس کا مطلب تھا کہ یہ مزدور گھر نہیں گئے ہوئے ہیں, سال سے
اور یہ لوگ پیاسے، یہ لوگ بے پردہ عورت کو پکڑتے. اب عورتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آبرو ہے تو سب کچھ ہے، آبرو چلی گئی کچھ نہیں بچا. ایک چیز آپ کے علم میں آ جائے، آپ کہتے ہیں سونا زیادہ قیمتی ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سونا سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ تو اس کا ایک جواب ہے موتی. موتی سونا سے زیادہ قیمتی ہے. موتی کی جو قیمت ہے وہ سونے سے زیادہ ہے، 10 گنا ہے، 100 گنا ہے، 1000 گنا ہے. لیکن وہ موتی کیسے ہے؟ سونا سے زیادہ قیمتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ لکھی کہ اس میں پانی ہوتا ہے. جب پانی ہوتا ہے تو موتی سونا سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اگر وہ پانی موتی سے نکل گیا تو پھوٹی کوڑی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی طرح دنیا کی دولت میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی دولت عورت ہے. اور لیکن کب؟ جب اس کے اندر شرم و حیا ہو. جب شرم و حیا نکل جائے اس عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے گھر کے عورت کی، ایمان کی اور آبرو کی ہم خود حفاظت کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہن سے دازہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، جن کی سالی مر گئی ہے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. عورت وہ ہے عورت، عورت وہ ہے وہ عورت جسے دنیا کی شرم ہے، جسے دنیا کی شرم ہے. عورت وہ ہے عورت جسے دنیا کی شرم ہے، جسے دنیا کی شرم ہے. سنسار میں بس لاج ہی ناری کا دھرم ہے، ناری کا دھرم ہے. زندہ ہے جو عزت سے، زندہ ہے جو عزت سے وہ عزت سے مرے گا. دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جینا ہی پڑے گا. جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا. آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. میاں بیوی کے حوالے سے پیغام ہے، اس پر میں اپنے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. یہ آخری پیغام ہے جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ ہمارے گھر کے جھگڑے کو ختم فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے گھر کو اللہ جنت نشاں بنائے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. لوگ کہتے ہیں نکاح سنت ہے، لیکن ایک نکاح حرام بھی ہے. کون سا نکاح حرام ہے؟ تو لکھا لڑکا کو نکاح کرنے سے پہلے پتا ہے کہ میں نکاح کروں گا، میری بیوی گھر آئے گی، میں اس پر ستم کروں گا، ظلم ڈھاؤں گا. اس کو یقین ہے شادی سے پہلے تو اس لڑکا کے لیے نکاح کرنا ہی حرام ہے. بیوی پر ظلم ڈھائیں اور پھر نکاح کریں، یہ ہو نہیں سکتا. یہ نکاح سنت نہیں ہے، نکاح حرام ہے. نکاح سے 3 فائدے ہوتے. پہلا فائدہ نکاح سے یہ ہوتا ہے جو لڑکا گناہ کرتا ہے نکاح کے بعد گناہ سے بچ جاتا ہے. جو لڑکا نکاح سے پہلے بے چین ہوتا ہے نکاح کے بعد اس کو گھر سے باہر بھی سکون ملتا ہے، گھر کے اندر بھی سکون ملتا ہے. جو لڑکا گھر رکھتا تھا، دولت رکھتا تھا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھا، شادی ہوئی 1 سال نہیں ہوا، اللہ نے صاحب اولاد بنا دیا. نکاح سے تیسرا فائدہ. ایک خاص بات سنیے، نکاح تو ماں باپ بڑی امید سے کرتے ہیں کہ وہ جو بہو آئے گی وہ بیٹی سے بڑھ کر کے ہوگی. لیکن وہ بیٹی سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ وہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، عذاب آتی ہے، عذاب بن کر کے آتی ہے. یہ وجہ کیوں ہے؟ آنے والی لڑکی وہ بیٹی سے بھی بڑھ کر کے ہوگی. آپ میری بات کو دھیان سے سنیے گا. جب آنے والی بہو آئے تو چولہا ایک نہیں ہونا چاہیے، الگ ہو جانا چاہیے. آپ چولہا الگ کر کے دکھائیے، آپ کے گھر سے عذاب ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا. اگر آنے والی بہو کو آپ بیٹی سے بڑھ کر کے سمجھ رہے ہیں لیکن چولہا ایک ہے، وہ کبھی بیٹی سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ مصیبت بنے گی، گھر کو اجاڑ دے گی اور ماں باپ کو بھی گھر سے باہر نکال دے گی. اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو چولہا الگ کر دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر سے جھگڑا ختم ہو جائے گا. 2 بھائی ہے، ایک چھوٹا ہے عمر میں، اس کی داڑھی سفید ہوگی. ایک بڑا ہے عمر میں، اس کی داڑھی ابھی تک کالی ہے. چھوٹے بھائی سے پوچھا، ارے تم عمر میں چھوٹا ہو، 10 سال عمر میں چھوٹے ہو، تمہاری داڑھی کیسے پک گئی؟ تمہارے سر کے بال کیسے پک گئے؟ اور 10 سال بڑا تمہارا بھائی، اس کے سر کے بال ابھی کالے، اس کی داڑھی کالی، کیا وجہ ہے؟ اس نے جو جواب دیا آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی.
اس نے کہا یار میری عمر چھوٹی ہے لیکن داڑھی اس لیے پک گئی کہ میرے گھر میں میری بیوی سے روز جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، اور اس کی بیوی نیک ہے، وہ نیک ہے، اس کے گھر میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، وہ عمر اس کی ڈھلتی جا رہی ہے، جوان نظر آ رہا ہے، میری عمر کم ہے، میں وقت سے بوڑھا ہو گیا، وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام بیوی سے پوچھ پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سچ پٹا رہے ہیں لیکن ڈس بریک مار رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا زن مرید ہونے سے، جورو کا غلام ہونے سے بچا لیا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک رستہ ہے دولت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، تیسرا جھوٹی عزت کا، چوتھا سچی الفت کا، چوتھا سچی الفت کا۔ ایک رستہ ہے دولت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، تیسرا جھوٹی عزت کا، چوتھا سچی الفت کا، چوتھا سچی الفت کا۔ اس رستے سے گزر کے دیکھ، اس رستے سے گزر کے دیکھ، اس رستے سے گزر کے دیکھ، دل کی جھولی بھر کے دیکھ، کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ، کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ، دل کی جھولی بھر کے دیکھ، اس رستے سے گزر کے دیکھ۔ وعدہ کے مطابق میرا پیغام مکمل ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کے ماں باپ کی دعا خود لینا چاہتا ہوں، اور آپ کو اپنے ماں باپ کی دعا سے مالا مال کرانے کے لیے آخری پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ماں باپ زندہ ہے، خدمت کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، ماں کے کردار کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں کتنی عظیم دولت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شادی ہو گئی بڑے گھر میں، لڑکا چاند جیسا ہے، اور گھر محل ہے، کھانا 5 اسٹار ہوٹل کا ہے، پھر بھی عورت مایوس ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اے عورت تو کتنی خوش نصیب ہے، چاند جیسا دولہا ملا اور جنت جیسا گھر ملا، کھانا ایسا ملتا ہے جو ہوٹلوں میں تیار ہوتا ہے، اس گھر میں بھی تم خوش نہیں ہو، مایوس ہو۔ اس عورت کا جواب سنیے، ماں کے کردار کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا سب کچھ ہے، شوہر بھی ہے، گھر بھی ہے، کھانے کی نعمت بھی ہے، لیکن 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، میری گود اولاد کی نعمت سے خالی ہے، اس لیے مایوس ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ یہ ہے ماں کا کردار۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اس مرگیا کے لوگ ٹرین میں سفر کر کے کٹیہار سے نکلتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں۔ جب پنجاب سے آتے ہیں، اس منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھیے جو میں بیان کر رہا ہوں کرسی پر، آپ اپنے گھر کے یہاں دیکھ کر کے آئیے گا۔ جو لڑکا کٹیہار سے آ رہا ہے، گھر میں فون کر دیا کہ میں آ رہا ہوں، اس کے ماں باپ بھی منتظر ہوتے ہیں، اس کی بیوی بھی منتظر ہے، اس کی اولاد بھی منتظر ہے، لیکن فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں آسمان اور زمین کا، کہ ابھی وہ لڑکا کٹیہار میں ہے، مرگیا پہنچا نہیں ہے، بیوی تو سو رہی ہے، ماں باپ جاگ رہے ہیں، بچہ تو کرکٹ کھیلنے کے لیے چلا گیا ہے، ماں باپ گھر میں اپنے بیٹے کا تبصرہ کر رہے ہیں، بیٹا کہاں ہے، کہاں ہے؟ بیٹا جب آیا تو بیوی نے پوٹری کو دیکھا، بچے نے پوٹری کو دیکھا کہ پنجاب سے باپ کیا لے کر کے آیا ہے، شوہر کیا لے کر کے آیا ہے۔ ماں باپ بچے کے کبھی داڑھی کو پلٹ کر کے چہرہ دیکھ رہے ہیں، کبھی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچے کی اتڑی میں کیا ہے، کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، منہ سکھا ہوا ہے، خون سکھا ہوا ہے۔ ماں باپ اتڑی کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری اولاد اور ہماری بیوی پوٹری کو دیکھ رہی ہے۔ یہ ماں باپ کا کردار ہے۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ کبھی کبھی جوان بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے، جوان بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے، اپنے پیر سے چلنے کے لائق نہیں رہتا ہے، جب سو گیا تو اس کو بیوی اٹھاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، ماں اس کو جگاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، لوگوں نے پوچھا بیوی سے تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ اللہ ہوا حی فیرجع، مرتا بھی نہیں ہے کہ امید کی جائے، ولا میت فینا، مرتا بھی نہیں ہے کہ جنازے کا اعلان کیا جائے، زندہ بھی نہیں ہے کہ امید کی جائے، مرتا بھی نہیں ہے کہ جنازے کا اعلان کیا جائے۔ تو اس آدمی نے سن لیا کان سے،
اس نے لوگوں سے کہا لوگوں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ بیوی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے وہ جھوٹا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے، سفید جھوٹ بولتا ہے۔ میری بوڑھی ماں جوان بیٹے کو بیماری کی حالت میں کھڑا کر رہی ہے، بٹھا رہی ہے، بوڑھی ماں کبھی نہیں اکتائی اور میری جوان بیوی اکتا گئی۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ ماں سے بڑھ کر بیوی ہوتی ہے، ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلی بار بیوی آئی میں کیسے سسرال، کان میں مجنو کو پھونکا، قبلہ بدل گیا۔ وہ پھونک اسرافیل کی کیسی پھونک تھی، وہ دکھانے کے لیے جا رہا۔ لڑکی نے آ کر کے کان میں پھونکا کہ حضور میں آپ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آ رہی، رشتہ دار کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں، آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ مجنو دو پتے کی ہوا کھا چکا تھا، قبلہ اس کا بدل چکا تھا۔ بولا کیوں نہیں میری جان، یہ ماں باپ کیا ہے، میں تمہاری خاطر جہان کو چھوڑ سکتا۔ شادی کے پہلے ہی دن ماں باپ کو گھر سے نکالا، کرائے کے مکان میں ڈال دیا۔ جو نقطے کی بات آپ کو بتانا ہے میں اس جگہ پر آ گیا ہوں۔ اللہ آپ کے ماں باپ کی عمر میں خوب خوب برکت دے۔ بخاری کی حدیث ہے، ماں باپ کی خدمت کیجیے اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا، گارنٹی ہے، میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی، میری بات ہوتی جھوٹی ہو جاتی۔ ماں باپ پر ایک مرتبہ مہربان ہو جائیے، ایک بار ماں باپ کی خدمت کیجیے، 3 چیزوں میں اضافہ ہوگا، اللہ عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا۔ تجربہ کر کے لیجیے، اگر جھوٹا ہو جائیں تو میرا آپ گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ جو نقطے کی بات بتانا ہے وہ دھیان سے سنیے۔ یہ جو مجمع ہے یہ مردوں کا مجمع ہے، اسی پردے کے پیچھے عورتوں کا مجمع ہوگا۔ سب سے زیادہ خطا کو جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ بیٹے کی غلطی کو سب سے زیادہ جلدی میں باپ معاف کرتا ہے، اور دوسری خطا کو کون معاف کرتا ہے سب سے زیادہ جلدی میں؟ تو ماں کرتی ہے۔ ماں باپ کے سامنے بچے 72 غلطی کرتے ہیں، اور ماں باپ غلطی معاف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ ماں باپ سے ایک مرتبہ غلطی ہوتی ہے، بیٹا زندگی بھر کے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ایسا ستم مت کیجیے، ماں باپ کا کچھ نہیں ہوگا، ان کے درجے کی بلندی ہوگی، یہاں نہیں ملا تو جنت میں ملے گا، اور آپ کی جنت کو اللہ دوزخ بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے خدمت کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ سے غلطی ہو جائے تو معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد سیدھے سسرال میں رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ہوشیار ہو گئے، گھر جمائی دماد نہیں بننا چاہ رہے۔ رو رو کے کر رہی ہوں، رو رو کے دے رہی ہوں تیرے لیے دعائیں، رو رو کے دے رہی ہوں تیرے لیے دعائیں، رو رو کے دے رہی ہوں تیرے لیے دعائیں، مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں، جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جا تیرے لیے ہوں پاگل، آخر کو ماں ہوں تیری، زندہ رہے تو جگ میں اجڑے نہ گود میری، ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، اے میرے لالا جا، او میرے دل کے ٹکڑے، او ممتا کے پیارے، سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے، ماں سے خفا تو کیوں ہے، آ میں تجھے منا لوں، آ میں تجھے منا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں، او میرے لالا جا، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم
इसको निभाओ, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। पादरी ईसाई ने कहा कि मुसलमान नौजवानों को तोप से मारने की जरूरत नहीं है, तोप से भी ज्यादा 3 चीजों से ये तबाह हो जाएंगे। तो कहा वो 3 चीजें क्या हैं? कहा इसको जिना में नापाक कर दो, इसको दारू में डुबा दो, इसको गाने में मस्त कर दो, ये तोप से उतने तबाह नहीं होंगे जितने 3 चीजों से तबाह हो जाएंगे। आखिरी सवाल था कि हमारे नौजवान दारू क्यों पीते हैं? 3 वजह से पीते हैं। पहली वजह यह है कि दारू हलक के नीचे जैसे ही आई, सीने से शर्मो हया निकल गई, लोग अच्छा कहें या बुरा कहें कोई परवाह नहीं करता, इसलिए दारू पीता है। दूसरी वजह यह है कि दारू ने सीने को नापाक किया, दिल से खौफे खुदा निकल गया, वो समझता है कि हिसाब किसको देना है और अभी कहां देना है, इसके बाद वो दारू पीता है। तीसरी वजह क्या है? वो समझता है कि टेंशन है, डिप्रेशन है, इससे निकलने के लिए दारू का हल है, दारू तो पी लेता है। जब तक नशा होता है तब तक टेंशन नहीं, जैसे ही नशा उतरता है फिर टेंशन मुसल्लत, नजात नहीं होती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जनवरी का जश्न हो चाहे मुहर्रम का मातम हो, हम दारू से बचेंगे, जिना से बचेंगे, गाने बजाने से बचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये चलती उमंगे कहीं सो ना जाए, ये चलती उमंगे, ये चलती उमंगे कहीं सो ना जाए, सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए, ये चलती उमंगे कहीं खो ना जाए, सुबह ये शाम कहीं सो ना जाए, कोई सुबह ले ले कोई शाम ले ले, जवानी के सर को इल्जाम ले ले, जवानी के सर को इल्जाम ले ले, निगाहें मिला और एक जाम ले ले, जवानी के सर को इल्जाम ले ले। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले, सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे, किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। पहला खाता खुल रहा है, खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। इतना मेरा दिल खुश हुआ कि जब 10 बजे से पहले दिन में सूरज नजर नहीं आ रहा था तो मुझे समझ में आ गया कि जलसा आज फीका पड़ जाएगा, सर्दी इस जलसे को लेकर के उड़ जाएगी। लेकिन जब जोहर का वक्त आया, सूरज निकला तो सर्दी निकल गई। अल्लाह का शुक्र है कि इस पिंडाल से बाहर तो सर्दी है, इस पिंडाल के अंदर ईमान की गर्मी है। अल्लाह ईमान की गर्मी को सलामत रखे। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में खुदा की मेहरबानी के हवाले से दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान है? एक लाइन में आपको जवाब देने के लिए जा रहा हूं।
امیر سے زیادہ اللہ غریب پر مہربان ہے. جب قیامت میں خدا کے سامنے دونوں پہنچیں گے، ایک طرف امیر ہوگا دوسری طرف غریب ہوگا، تو امیر سے پوچھے گا اللہ مال کے بارے میں، تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، مال کے بارے میں پوچھے گا. لیکن غریب جو برابر میں کھڑا ہوگا اس سے مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، حال کے بارے میں پوچھے گا تمہاری خیریت کیا ہے. مالدار سے بھی زیادہ ہمارا مالک غریب پر مہربان ہے. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک آدمی کے گھر میں مصیبت ہے، صبر کرتا ہے. اس آدمی کے گھر میں خوشی ہے، شکر کرتا ہے. دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک آدمی مصیبت میں صبر کر رہا، صبر کرنے والا بہتر ہے بڑھ کر کے ہے، یا راحت میں شکر کرنے والا بڑھ کر کے ہے؟ تو لکھا ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ خدا کی نعمت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو مصیبت میں صبر کرتا ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. شکر کرنے والے سے بھی بڑھ کر مصیبت پر صبر کرنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک آدمی کا ریکارڈ تھا پوری زندگی میں کبھی نہیں مسکرایا، جب موت کا وقت آیا تو مسکرانے لگا. وہ کوئی اور نہیں تھے، مشہور تابعی حسن بصری تھے رحمہ اللہ. پوری زندگی میں کبھی نہیں مسکرایا، جب موت کا وقت آیا تو مسکرانے لگے. بغل کے آدمی نے پوچھا کہ حضور کیوں مسکراتے ہو؟ کہا آواز سنائی دے رہی ہے. کہا کیا آواز ہے؟ کہا فرشتے کی طرف سے آواز ہے کہ اس آدمی کا موت کا وقت چل رہا ہے، اس کے ساتھ سختی کرو، اس کا ایک گناہ باقی رہ گیا ہے. جب وہ سختی جھیل لے گا موت کے وقت کی تو وہ گناہ جو نام اعمال میں بھی بچا ہوا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا. اس لیے مسکرا رہا ہوں. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. جب بھی کوئی آپ کے اوپر احسان کرے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے کوئی مالدار ہو، چاہے کوئی بڑا آدمی ہو، چاہے آپ کے ماں باپ ہوں، کبھی بھی آپ کے سر پر احسان کرے تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کیوں؟ وہ آدمی جو آپ پر مہربان ہوا ہے، آپ کے اوپر جو آدمی مہربان ہوا ہے، اس کو مہربان کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے. اس لیے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے بعد دوسرے اس آدمی کا شکر ادا کرنا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے، مصیبت میں اپنے خدا کو یاد رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اور راحت میں بھول جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہم بھی آپ کو بھول کر کے جانے والے. خیر ماشاءاللہ آپ کو ٹٹول رہا ہوں. ڈس بریک مار کر کے آپ نے دھیان دیا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں، سسرال میں نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی نعمت کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھے. مصیبت ہو تو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی، رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی. غم نہ کر گر ہے بادل گھنیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے. لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح ہو بھی کچھ دیر جی لے. اب اکھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا. یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا. مسکراہٹ کا بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں. میں جب آ رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کود رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ عید ہے اور عید کی خوشی ہے.
ان بچوں کو عید کا پیغام، عید جیسا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کے بچوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، ان بچوں کو علم اور ہنر سے اللہ مالا مال فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائے. دھیان سے سنیے گا، ہر آدمی کے 3 باپ ہیں. ہر آدمی کے 3 باپ ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تینوں میں سب سے بہتر کون ہے، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. سب سے پہلا باپ جس سے پیدا ہوا، دوسرا باپ جس کی بیٹی اس کے نکاح میں ہے، تیسرا باپ جس سے اس نے علم حاصل کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تینوں میں سب سے بہتر باپ وہ ہے جس نے تمہارے بچے کو علم دیا ہے. دوسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا، 3 آدمی کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. 3 آدمی کے سامنے کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا، چاہے وقت کا عالم ہو، چاہے وقت کا محدث ہو، چاہے وقت کا مفسر ہو، کوئی بھی ہو، 3 آدمی کے سامنے بڑا نہیں ہوتا. سب سے پہلا آدمی جس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ قاضی ہے. دوسرا آدمی جس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا ماں باپ. ماں باپ کے آگے بچے کا کتنا ہی رتبہ بڑا ہو جائے، کتنا ہی علم حاصل کر لے، لیکن ماں باپ کے رتبے سے بڑھ کر کے بچے کا رتبہ ہو نہیں سکتا. ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. اور تیسرا، استاذ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. بہت بڑا محدث ہے، مکتب کا استاذ ہے، لیکن اس مکتب کے استاذ کا جو رتبہ ہے وقت کے محدث کا نہیں ہے. 3 آدمی کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا. سکندر سے پوچھا گیا کہ تم اپنے باپ کو سامنے بٹھاتے ہو اور تم اپنے استاذ کو بغل کی کرسی میں بٹھاتے ہو، یہ فرق کیوں ہے؟ اس نے ایک جملے میں جواب دیا کہ میرا باپ مجھ کو آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھ کو زمین سے آسمان پر لے کر کے گیا. اس لیے اپنے باپ کو برابر کی کرسی میں نہیں، اپنے استاذ کو برابر کی کرسی میں جگہ دے رہا ہوں.